सरकार आए सरकार आए सरकार आए सरकार الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت آخری نبی، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم صاحب موجود ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک محمد آصف بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ انشاءاللہ نعت سنائیں گے اور قبلہ مفتی صاحب سے سیرت آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کمال کے ٹاپک پر ہم نے ان سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے۔ وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت نعت شریف سننے کا، آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، داغ میں زباں تمہارے لیے، بدل میں یہ جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آگے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھل کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھل کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، اے وجہ
تخلیق کائنات وجہ ہے، تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ ہے، تخلیق کائنات وجہ ہے، تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ آج بات ہوگی اس سہانے لمحے کی، آج بات ہوگی اس پیاری گھڑی کی جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، آج بات ہوگی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات کی، اس خاص گھڑی کی۔ وہ کیا سینیریو تھا جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور کون کون سے خاص واقعات ہوئے۔ عشق رسول کو بڑھانے والا ٹاپک ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، آخر تک آپ نے شامل رہنا ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں کرم فرمایا۔ مفتی صاحب، موضوع ہی اتنا پیارا ہے کہ جس کہتے ہیں نا، اس کے ابتدا میں ہی اتنا لطف آ رہا ہے کہ نبی پاک کی ولادت، یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے۔ میں چاہوں گا پروگرام کو شروع کرنے سے اس طرح ہم شروع کرتے ہیں کہ ولادت کی بات تو کریں گے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تخلیق کب ہوئی، پہلے اس بارے میں اگر ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا بیان دو طرح کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عالم میں تشریف لانا، جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ولادت ہوئی، اور دوسرا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نور مبارک کی تخلیق ہے، وہ تو یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اور کثیر محدثین اور سیرت نگاروں نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ۔ اے جابر، بے شک اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کا خاص فیضان تھا کہ جس سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جسے ہندوستان میں علم حدیث سب سے پہلے پھیلانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور مبارک ہے، یہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور پھر وہ نور مبارک اسی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کا ثبوت کب ہوا، یعنی آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد،
مجھے اس وقت نبوت عطا کی گئی جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا وجود نہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم کا پتلا تیار نہ ہوا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک ہے یہ کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوا، اور پھر اس نور سے آگے ساری کائنات بنائی گئی، اور پھر وہی نور جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، وہاں سے منتقل ہو کے وہ حضرت شیس علیہ السلام میں آیا، وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں سے چلتا چلتا یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں آیا، جہاں سے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی پیشانی میں چمکا، اور وہاں سے یہ نور منتقل ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، اور وہاں سے اس نور نے اس کائنات کو اپنے نور سے جلوہ گر کیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی صاحب آپ نے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل سوال بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور آپ نے وہ حدیث سنائی کہ پیارے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے، تو یہ نبوت کا جو ملنا ہے یہ پہلے سے ہو چکا تھا اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا؟ دیکھیں، ایک ہے نبوت کا عطا کیا جانا کہ آپ نبی بنا دیے گئے، ٹھیک ہے، یہ تو تبھی ہو گیا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی جو آپ کو منصب عطا کیا گیا وہ تبھی عطا کر دیا گیا۔ اب اس منصب کے جو کچھ مظاہر ہیں، جو اس کے احکام جاری ہونے تھے اور جو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی تھی، جو اس کا حکم کیا گیا، وہ اس وقت کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہماری معلومات میں آج اضافہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ اب ارشاد فرمائیے کہ اب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت گویا قریب آ رہا ہے، لیکن کیا اس سے پہلے بشارتیں موجود تھیں؟ کیا اور انبیاء بھی خبر دیتے رہے؟ اور پھر خاص طور پر اہل عرب کی کیا کیفیت تھی؟ نبی پاک کی مبارک والدہ کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ ولادت سے پہلے کیا کیفیات تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری کی خبر ہے اس کی بنیاد یوں سمجھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تشریف لانا ہے یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ بس حالات کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں آپ نبی بنا دیے گئے، ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تو وہ ہے نا کہ جن کے اوپر کائنات کو وجود بخشا گیا اور جن کے ذریعے کائنات کو جو ہے وہ وجود عطا کیا گیا، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ خدا کے اس نظام کائنات کی جو سب سے خوبصورت کڑی تھی یہ اس کا وجود میں آنا تھا۔ اس لیے یہ بالکل آرڈنری انداز میں اور معمولی انداز کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے نہ جانے کتنا عرصہ پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے اس کی جو پہلی مثال ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن مجید کے اندر پوری آیت مبارکہ اس کے اوپر موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، مفہوم اس کا میں نے عرض کر دیا۔ تو گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو عالم ارواح میں اجتماع تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو چکا تھا، تو اطلاع عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانوں میں آپ کی خبر دیتے رہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر نہ دی ہو کہ اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید کے اندر بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو وہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے متعلق ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، قرآن پاک میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعدی،
اسمہ احمد، واہ واہ واہ، کہ میں اے بنی اسرائیل تمہارے پاس آیا ہوں اور میرے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، اس کا نام مبارک احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بشارت دینا یہ تو خود قرآن مجید کے اندر ہی مذکور ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری اس اولاد کے اندر ایک رسول مبعوث فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو وہ جو رسول مبعوث ہونے کی بات تھی، وہ بشارت کس کی تھی، وہ دعا کس کی تھی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر تیسری بات قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کی تفسیر میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ جو یہود ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کفار کے مقابلے میں دعا مانگا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تو اب یہودیوں کو چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں مذکور تھا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہودی اور عیسائی تورات و انجیل میں اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لکھا ہوا پاتے تھے اور آپ کی عظمت و شان کو جانتے تھے، اس لیے وہ جب کفار سے مشرکوں سے جنگ لڑتے تو نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ جملے نقل فرمائے ہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، کہ اے اللہ ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے جو نبی آخری زمانے میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا تشریف آوری کا چرچا تھا گویا پورے عالم میں۔ حضور اب خاص ولادت کا وقت ہے، اور سبحان اللہ اس وقت بھی بڑے کمال کے واقعات ہوئے، اگر مختصر اس کا احوال بھی بیان ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولادت کے واقعات ہیں اس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، جو ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لے کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا اور حضرت عبد المطلب نے آگے سے اسے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا اور محض اپنے اونٹ مانگ لیے اور آپ پہاڑوں پہ تشریف لے گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا، کیا معاملہ ہوا، کیا ان کے ساتھ کیا کہ ان کے اوپر پرندوں کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ بھیجے کہ جنہوں نے ان کے اوپر کینکریاں ماری اور ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ تو ابرہہ تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھی ہلاک ہو گئے، اس کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا جو ہوا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ولادت مبارکہ سے 55 دن پہلے ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہے علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں یہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے شہر کی اور آپ کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ وہ برکت ہے کہ جو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ چونکہ آپ کے آباء و اجداد وہیں تشریف فرما تھے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے اور گرانے کے لیے، اور چونکہ یہی گھر بننا تھا اس امت کے لیے مسجود کے جس کی طرف سجدہ کیا جانا تھا، جس کو قبلہ بنایا جانا تھا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی پسند بننا تھا اور جو آپ کے دل کی خواہش اور آپ کی رضا اور آپ کی مرضی بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس پسند کی آپ کے آنے سے پہلے حفاظت فرمائی۔ تو ایک بہت بڑا جو واقعہ ولادت مصطفیٰ سے پہلے کا وہ یہ ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام جس رات دنیا میں تشریف لائے، بلکہ جب آپ جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں تشریف لائے تو روایات کے اندر موجود ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جنات جو آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں جا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سن کے نیچے آ کے کاہنوں کو غیب کی جو ہے وہ جھوٹی خبریں دینے والوں کو بتاتے تھے، تو ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا اور ان پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ مارے جانے شروع ہو گئے۔ انہوں نے آ کے شیطان سے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارا آنا جانا بند ہو گیا۔ تو اس نے دوڑایا اپنے لشکروں کو، دیکھو دنیا میں ایسا کیا واقعہ ہوا ہے۔
تو پھر پتہ چلا کہ دنیا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس پہ شیطان نے کہا کہ اب تمہارا آنا جانا جو ہے وہ آسمانوں پہ بند ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب حملے مبارک میں تشریف لائے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ فرت وحوش المشرق الی وحوش المغربی، کہ جو مشرق کے جانور اور پرندے تھے وہ مغرب کے جانور اور پرندوں کی طرف گئے، اور مغرب والے مشرق والوں کی طرف آئے، اور انہوں نے آ کے بشارت دی کہ آج سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، ایک یہودی تھا مدینہ منورہ میں، وہ کسی ٹیلے پہ چڑھا، اور اس نے آسمان کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ستارہ دیکھا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے جو مذہب والے تھے وہ جمع ہوئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ستارہ آج کی رات طلوع ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ستارہ نبی آخر الزماں کی ولادت پہ طلوع ہوگا۔ تو اس ستارے کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ جو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا وہ یہاں سے ختم ہو کے منتقل ہو جائے گا دوسری طرف۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پورے ڈیوریشن کے اندر مختلف بشارتوں سے نوازا گیا۔ آپ نے یہ آواز سنی، آپ سے کہا گیا کہ اے آمینہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے سید العالمین کا وجود عطا فرمایا ہے، جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے یہ وہ واقعات ہیں۔ اور پھر جب ولادت مبارکہ ہوئی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا دیکھا ہوا وہ نور ہوں جو میری ولادت کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو گئے تھے اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک طرف تو یہ قیصر کے جو محلات تھے تو یہ جو ہے وہ روشن ہو گئے، دوسری طرف جو کسریٰ کے محلات کے کنگرے تھے، 14 کنگرے تھے، وہ ٹوٹ گئے، تیسری طرف دریائے ساوا خشک ہو گیا، چوتھی طرف جو ایران کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا اور 1000 سال سے جس میں آگ جل رہی تھی وہ ان کا آتش کدہ بجھ گیا، اور پوری کوشش کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ بھڑک نہ سکا اور وہ دوبارہ روشن نہ ہو سکا۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کی خود ولادت مبارکہ ہے وہ اس حال میں ہوئی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے سر اقدس زمین پہ رکھ کے سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ سجدہ فرمایا، اور جو آپ کا وجود مبارک تھا، جو آپ کا حسن مبارک، جو آپ کا جمال مبارک، جو چہرہ مبارکہ کا جمال ہے، لطافت ہے، حسن ہے، کمال ہے، نور ہے، بہا ہے، جو روشنی ہے، جو خوشبو ہے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کی، جو آپ کا روشن چہرہ ہے، جو مبارک آنکھوں کی چمک ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت پیشانی ہے، جو سرمگی آنکھیں تھی، جو ناف بریدہ تھے، جو ختنہ شدہ تھے، جو پاک و صاف تھے، جو طاہر تھے، طیب تھے، مطیب تھے، مطہر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک یوں دنیا میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ کے ذریعے میرے آقا کے اس ولادت کے منظر کو مفتی صاحب نے ہمیں بیان کیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت خاص ہوئی کس وقت؟ وہ تاریخ، وہ وقت، وہ کیا تھا؟ وہ تاریخ جو ہے وہ تو 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے، اور جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے کہ جب رات رخصت ہو رہی تھی اور اجالا روشن ہو رہا تھا، تو اجالوں کو اجالا دینے والے سراجم منیرہ، قد جاءکم من اللہ نور، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ تو وہ ہستی اس وقت تشریف لائے کہ جب اجالا ہو رہا تھا تو پھر حقیقی اجالا بھی دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک چھوٹا سا سوال، یہ جو آپ نے واقعات بیان کیے کہ ولادت سے کچھ وقت پہلے ہی یہ جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، دریائے ساوا کا خشک ہو جانا، کسریٰ کے کنگرے جو ہے وہ گر جانا، اور وہ آتش کدہ جو ہے وہ بجھ جانا، یہ کیا تھا؟ یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ دنیا میں اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس کیوں ہو رہے تھے؟ دیکھیے، یہ واقعات جو جتنے بھی ہوئے ان سب کے اندر ایک جو ہے وہ نشانیاں تھیں کہ جو نبی تشریف لا رہے ہیں، اب ان کی آمد کے بعد دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آئیں گے۔ جیسے قیصر کا جو محل جو روشن ہوا، جو روشنی میں نظر آیا،
اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ دنیا میں اس وقت دو سپر پاورز تھی، ایک ایران تھی اور ایک یہ قیصر کی حکومت تھی، روم کی حکومت۔ تو روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے وہ ٹوٹے اور ادھر قیصر کا جو محل ہے وہ اس روشنی میں نظر آیا۔ یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ نور چمکنے والا ہے جو قیصر کے محلات پہ غالب آئے گا اور قیصر اپنے محلات سمیت مغلوب ہوگا۔ چنانچہ جو رومن امپائر تھی اور جو روم کی سپر پاور تھی وہ ختم ہو گئی اور اسلام وہاں پر پھیل گیا۔ دوسری طرف یہ معاملہ ہوا کہ کسریٰ تھا، تو کسریٰ دوسری سپر پاور تھی اور یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام پہنچا اور یہ پوری کی پوری سپر پاور جو ہے وہ ختم ہوئی اور وہاں پر اسلام کا غلبہ ہوا۔ اور وہ جو 14 کنگرے ٹوٹنے تھا اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو بادشاہ آئیں گے ان کی تعداد 14 ہوگی، 14 بادشاہوں تک یہ کسریٰ کی سلطنت چلے گی، ایک ایک کر کے یہ ختم ہوتے جائیں گے، 14واں بادشاہ آخری ہوگا، اس کے بعد یہ ختم اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، مگر ہمارے پروگرام کا وقت ذرا مختصر ہوتا ہے۔ خوبصورت ٹاپک اور پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سرکار، آئے سرکار۔